السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت مبارک رحمہ اللہ تعالی سندھ سے ہجرت کر کے خراسان کے علاقے میں چلے گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا امیر آدمی تھا، تو وہاں ان کے ہاں وہ 12 سال ایک لمبے عرصے تک ایک مالی کی نوکری ان کے باغ میں کرتے رہے۔ ایک دن مالک کا دل چاہا کہ میں اپنے باغ کی سیر کر کے آؤں، اپنے باغ کو دیکھ کر آؤں۔ وہ دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے نکلے اپنے باغ میں۔ حضرت مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، ذرا میٹھے میٹھے پھل توڑ کر لاؤ ہمارے لیے، ہم کھائیں گے۔ تو حضرت مبارک جب پھل لے کر آئے تو وہ انہوں نے چیک کیے، مالک نے کھائے تو وہ کھٹے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ دوبارہ پھر پھل توڑ کر لاؤ۔ وہ لے کر آئے حضرت مبارک رحمہ اللہ، وہ پھل دوبارہ پھر ویسے ہی کھٹے ہی تھے۔ تو اس کے بعد تیسری بار پھر مالک نے کہا کہ جائیں اور ہمارے لیے میٹھے میٹھے پھل توڑ کر لائیں، یہ میٹھے نہیں ہے۔ وہ پھر تیسری بار جب لائے تو وہ کہنے لگا، مالک تجھے کیا ہو گیا ہے؟ 12 سال کا عرصہ ہو گیا اس باغ میں آپ مالی ہو، ملازمت کر رہے ہو، لیکن تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کھٹا درخت کون سا ہے، میٹھا کون سا ہے، اور میٹھے پھل اور کھٹے پھل کی پہچان کا پتہ ہی نہیں ہے کس پودے پر، کس پھلدار درخت پر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت جی آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، نوکر ہوں، باغ کا مالی ہوں، تو مجھے 12 سال کا عرصہ ہو گیا میں آپ کے ہاں ملازمت ضرور کر رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی آپ کے درختوں سے پھل توڑ کر اس طرح کبھی میں نے نہیں کھائے۔ تو مالک نے جب اپنے مالی کا اتنا بڑا ایمان دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ اس طرح کے لوگ بھی ایمانت دار موجود ہوتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ہمیں کوئی موقع ملتا ہی جائے، ہم کسی کی کوئی چیز چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے، ہمارا موقع بننا چاہیے۔ تو اس مالک نے کیا کیا، جب اتنا بڑا ان کا حضرت مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے ایمان چیک کیا، دیکھا، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان سے طے کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے بطن سے اللہ پاک نے ایک ایسے محدث پیدا کیے جن کو آج بھی لوگ محدثین کی اعلیٰ ترین صف میں ان کو نوٹ کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، دعاؤں میں بھی۔ ان کا نام ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی۔ ایسے ہیرے اللہ رب العالمین نے حضرت مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے اللہ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا۔